الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام علاقہ کی سالانہ اس عظیم الشان کانفرنس سے آپ بڑے خوبصورت چہروں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور بڑی قیمتی گفتگو بھی سماعت کر رہے ہیں. نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ آپ مزید علماء کرام کے بیانات سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کانفرنس کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی مضبوطی کا سبب بنائے. جن مقاصد کے لیے قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ نے یہ مبارک سلسلے جاری فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے اور ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے. چونکہ ہماری یہ کانفرنس شدید گرمی کے موسم میں آتی ہے، اس لیے میں آپ سے اونچی سبحان اللہ کہنے کی یا اونچی آمین کہنے کی فرمائش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور اپنوں کے دکھ کو اپنے جانتے ہیں. گرمی کا موسم ہے، آپ دور دراز کے قصبہ جات سے، گرد و نواح سے تشریف لائے ہیں. آپ کا آنا مبارک ہو، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو اللہ کرے کہ دین کے موتیوں سے اپنے دامن بھر کے جائیں. دوستو، ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، علاوہ بہت سے دیگر کاموں کے، ہر نبی دو کام کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے. نمبر ایک، ہر نبی مصدق ہوتا تھا. نمبر دو، ہر نبی مبشر ہوتا تھا. مصدق کا مطلب ہوتا ہے پہلوں کی تصدیق کرنا، مبشر کا مطلب ہوتا ہے آنے والے نبی کی خبر دینا. یہ دو جملے ہیں، ذہن میں رکھیے تاکہ مقام خلافت کو سمجھنا آسان ہو جائے. جب بھی کوئی نبی دنیا کے اندر آیا، اس نے پچھلے نبیوں کی تصدیق کی اور آنے والے نبی کی خبر دی، بشارت دی. اس اعتبار سے ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے اور مبشر بھی ہوتا ہے. مصدق کا مطلب تصدیق کرنے والا، مبشر کا مطلب خبر دینے والا، بشارت دینے والا.
اس کی ایک جھلکی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. ایک آیت کے اندر ان کا مصدق ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے اور مبشر ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے میری قوم کے لوگوں، مجھ سے پہلے جو تورات آئی اور صاحب تورات ہے، جب کتاب کا ذکر آ گیا تو صاحب کتاب کا ذکر خود بخود آ گیا. میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، وہ برحق تھے. تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میں کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے سے پہلے گزر جانے والے نبی موسیٰ کی بھی تصدیق کرتا ہوں. ایک میرا کام تو یہ ہے. دوسرا مبشرم برسولی، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. تصدیق ہوتی ہے پچھلے کی اور بشارت ہوتی ہے اگلے کی. یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آئیں گے میں ان کی خبر دے رہا ہوں، ان کی بشارت دے رہا ہوں. ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد. ہر نبی کی یہ ڈیوٹی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہ کام کرتا گیا، پچھلوں کی تصدیق کرتا گیا اور اگلوں کی بشارت دیتا گیا. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ نبی آ گئے جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے تمام نبیوں کی تصدیق کی، کیونکہ نبی کون ہوتا ہے؟ مصدق. پچھلے تمام کتابوں کی تصدیق کی، لیکن حضور نے بشارت نہیں دی، خبر نہیں دی. کیوں؟ بشارت تو تبھی دیتے نا کہ ان کے بعد کوئی نبی ہوتا. جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے کسی نئے نبی کی خبر بھی، نبی کا مصدق ہونا اور مبشر نہ ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے بتا دیا اپنے طرز عمل سے، اپنے طرز خطاب سے کہ میں پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، میں تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں، تمام رسولوں کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میں مبشر نہیں. اس اعتبار سے بشیر تو ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، لیکن مبشر نہیں. آنے والے کسی نبی کی تمہیں خبر نہیں دیتا، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں. اللہ پاک نے میرے بعد سلسلہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب سوال کھڑا ہو گیا، جب نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس آخری رسول کا مصدق کون ہے؟ ان کی تصدیق کون کرے گا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک نبی گزر گیا، دوسرا آ گیا، اس نے پچھلے کی تصدیق کر دی. نبی علیہ السلام کے بعد جب نبی کوئی نہیں تو اب اس نبی کی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ پاک کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہر نبی کا مصدق موجود ہو اور آمنہ کے لال کا مصدق موجود نہ ہو. کائنات کے رب نے فیصلہ کر دیا ہر نبی کا مصدق ہوتا تھا جو پچھلوں کی تصدیق کرتا تھا. چونکہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد مصدق رسول تو کوئی نہیں، لیکن میں نے ان کی امت میں ایک ایسا صدیق پیدا کر دیا جو ان کی ختم نبوت کی تصدیق کرے گا. تو اب تک سلسلہ چلتا رہا مصدقین کا، اب سلسلہ کس کا آ گیا؟ صدیق کا. آپ نے یہ بات بارہا علماء کرام سے سنی ہوگی. جب بھی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو ہر بندے نے نبی علیہ السلام سے دلیل طلب کی، معجزہ طلب کیا
کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ روئے زمین پر، مکہ کی دھرتی پر، مدینہ طیبہ کی دھرتی پر ایک ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے حضور سے نبوت کی دلیل نہیں مانگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں ہی تصدیق لکھی تھی۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ حضور کی تصدیق کریں، اور جس کی فطرت میں ہی تصدیق ہو اس کو سچے نبی کی نبوت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ، شیشہ، جب آپ اس کو سورج کے سامنے کرتے ہیں تو سارا کا سارا سورج کا عکس آئینے کے اندر آ جاتا ہے، شیشے کے اندر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پورا کا پورا سورج شیشے کے اندر آ گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ شیشے کی فطرت ہے کہ وہ سورج کو قبول کر لیتا ہے۔ چراغ سامنے رکھ دیں، چراغ کو قبول کر لیتا ہے، بلب کے سامنے کر دیں، بلب کو اندر کر لیتا ہے۔ شیشہ بلب کو، چراغ کو یا سورج کو اپنے اندر جو جذب کرتا ہے نا، یہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا، یہ اپنی فطرت سے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح شیشے کی فطرت میں ہے وہ سورج کو جذب کر لیتا ہے، ایسی ہی جب آفتاب محمدی جلوہ گر ہوا تو ابو بکر کا سینہ فطرت کے طور پر ایسا تھا، نبی کی نبوت کے سارے انوارات ابو بکر کی چھاتی میں منتقل ہو گئے۔ جس طرح سورج، جس طرح چراغ، جس طرح بلب شیشے کے اندر منعکس ہو جاتا ہے، اس کا عکس پورا کا پورا اس کے اندر سما جاتا ہے، ایسی ہی نبوت کے سارے انوارات ابو بکر کے سینے میں اللہ پاک نے سمو دیے، اس لیے کہ پچھلے سارے مصدق تھے، یہ انبیاء کے مقام پہ کھڑے ہو کر صدیق بن کے آخری نبی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تھے تو بے اختیار ان کے منہ سے نکل جاتا تھا، آپ تو وہ ہیں جو نبی نہیں لیکن نبوت کی ساری کوالٹیاں آپ کے اندر موجود ہیں، نبوت کی ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے ہر نبی کی تصدیق کے لیے نبی کو بھیجا، اللہ نے آخری نبی کی تصدیق کے لیے روئے زمین پر صدیق اکبر کو بھیجا۔ ہر شاگرد اپنے استاد کی عزت کرتا ہے۔ اگر کسی شاگرد سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے استاد کی عزت کیوں کرتے ہیں تو ہر شاگرد جواب دے گا چونکہ میرا استاد صاحب کمال ہے، ان کے اندر کمال ہے، ان کے اندر عظمت ہے، ان کے اندر شان ہے، تو میں ان کے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ استاد کا 5 سال کا بچہ بھاگتا ہوا، کھیلتا کودتا ہوا شاگرد کے سامنے آیا، شاگرد کو پتا تھا کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، اب وہ اپنے استاد کے بیٹے کو اٹھا لیتا ہے، چومتا ہے، محبت دیتا ہے، شفقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی اس کا باپ تو آپ کا استاد ہے جن سے آپ کو کمال ملتا ہے، لیکن یہ تو بچہ ہے نا، اس بچے کو آپ محبت کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ شاگرد جواب دیتا ہے استاد صاحب کمال ہے اور بیٹا صاحب نسبت ہے، جس کو کمال والے سے نسبت ہو جائے نا اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، جس کو کمال والے سے تعلق قائم ہو جائے اس کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ تو کمال والے سے جس کا تعلق قائم ہو جائے اس کا شرف ابھرتا ہے، اس کی شان ابھرتی ہے، اس کی عظمت ابھرتی ہے۔ اللہ پاک نے جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئے زمین پر صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آخری نبی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں، آخری نبی ہیں۔ ہر نبی کو صرف نبی ماننے سے کام چل جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک آخری رسول نہیں مانیں گے۔ یہی ہے نا بھائی؟ اب ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی
نہیں آئے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔ گرمی ہے جی، واقعی گرمی ہے جی۔ شان محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت خلافت راشدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے تو مجھے غلطی لگی، آپ پھر بولے کیوں نہیں؟ ہمیں غلطی نہیں لگ سکتی؟ آپ کو گرمی لگتی ہے تو ہمیں نہیں لگتی؟ ہاں جی، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا نا کہیں تو اخبار میں خبر آ گئی 4 بندے اور 1 مولوی زخمی ہو گیا، یعنی مولوی بندے ہی نہیں، 4 مولوی اور 1 بندہ، 4 بندے اور 1 مولوی زخمی ہو گیا۔ تو بھئی آپ کو گرمی لگی ہے تو ہمیں بھی تو لگی ہے نا، ہم بھی تو بھول سکتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی رسول ہے؟ آواز سے بولیے، کوئی نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ وہ نبی نہیں ہے جی، ذرا جاگ کے کھل کے بولیے۔ ہم چکوال اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، عیسیٰ کی شان ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ عیسیٰ نبی تھے، عیسیٰ رسول تھے، آج آسمانوں پر موجود ہیں، قیامت کے قریب پھر آئیں گے، عقیدہ ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، عیسیٰ نبی ہیں، آپ کی بات میں تضاد کیوں ہے جی؟ جاگ کے بولیے، جاگ کے۔ کھانا انہوں نے کھانا کہ کھا لیا جی؟ رفیق صاحب کھا رہے ہیں جی۔ یہ جو اب آ رہے ہیں نا، یہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں، یہ جو اب اندر داخل ہو رہے ہیں نا، یہ کھانا کھا کے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ بڑے فن کے ساتھ یہاں سے نکلتے ہیں، کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، اور ہم یہیں کے یہیں کھڑے ہیں، ہے جی؟ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آواز سے بولیے، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی، رسول بھی، صاحب شریعت بھی، صاحب کتاب بھی، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ایسی ہے نا؟ کہاں؟ مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، عراق میں، مصر میں، فلسطین میں، یمن میں، عدن میں، کہاں زندہ ہیں؟ آسمانوں پر زندہ ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں جی باقی تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں، نبی اوپر زندہ ہو عقل نہیں مانتی، نبی اوپر زندہ ہو عقل نہیں مانتی۔ ابھی ہم ان کو قادیانی یہی کہتے ہیں نا، قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ فوت ہو گئے۔ ہم نے کہا بدبختو، پوری امت کا اتفاق قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہو رہا ہے، 200 احادیث سے ثابت ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن بھی برحق ہے، حدیثیں بھی برحق ہیں، لیکن آسمانوں پر ان کا زندہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی ہم ان کو سمجھا رہے تھے، ایک اور ٹولی کھڑی ہو گئی، کہنے لگا جی نبی نیچے زندہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں سمجھے؟ ایک طبقے نے کیا کہا؟ نبی آسمانوں پر زندہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے طبقے نے کیا کہا؟ نبی قبر میں زندہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ فرق ہے، وہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، فرق ہے۔ ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، قرآن کہتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی بھی کرو تو انصاف کی کرو، کسی کے ساتھ مخالفت بھی کرو تو بے اعتدال کی نہ کرو۔ لیکن خون کا گروپ مل رہا ہے، خون کا گروپ مل رہا ہے کہ نہیں؟ قادیانی کافر، اور یہ دوسرا طبقہ کافر نہیں، مسلمان ہے، لیکن ہم پریشان اس لیے ہو گئے کہ خون کا گروپ مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ آسمانوں پر زندہ، عقل میں نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ، عقل نہیں مانتی۔ ہم نے کہا قادیانیوں کی عقل بھی ماری گئی، ان کی عقل بھی ماری گئی۔ جو رب ماں کے پیٹ سے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اپنی مشیت کی پرکار میں قدرت کا قلم فٹ کر کے 300 اعضاء فٹ کر کے ماں کے پیٹ میں بچہ
بنانے پہ قادر ہے، وہ رب عرش معلیٰ کو عیسیٰ زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، اور وہ رب روئے زمین کی روزہ اطہر والی جگہ پر نبیوں کے امام کو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے عیسیٰ بھی زندہ اور آخری نبی بھی، بات اور طرف چلی گئی، لیکن عقیدہ ایک صاف ہو گیا۔ حضور اپنی قبر مبارک میں، حضور اپنے روزے اطہر میں زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے۔ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں عیسیٰ آئیں گے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان جو تضاد پیدا ہو رہا ہے وہ ختم کیسے ہوگا؟ جی آواز سے بولیے۔ آئیں گے تو صحیح، مگر کیا بن کے آئیں گے؟ آئیں گے تو صحیح مگر کیا بن کے آئیں گے؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کائنات کے رب نے فیصلہ کر دیا، اے کائنات کے لوگوں، ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود ہوتا تھا۔ کوئی قوم کا نبی، کوئی معاشرے کا نبی، کوئی گلی کا نبی، کوئی برادری کا نبی، کوئی اپنی فیملی کا نبی، لیکن آخری نبی ایسے نبی ہیں قیامت کی صبح تک روئے زمین پر آفاق عالم کے کناروں کے نیچے، آفاق عالم کے کناروں سے اوپر، عرش معلیٰ سے اوپر، عرش معلیٰ سے نیچے، زمین سے اوپر، زمین سے نیچے، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں میری ربوبیت کا ڈنکا بجے گا وہاں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلے گا۔ عقیدہ یہی ہے نا؟ اب عیسیٰ آ رہے ہیں تو نبی بن کے، رسول بن کے، صاحب کتاب بن کے، صاحب شریعت بن کے نہیں آ رہے، بلکہ کیا بن کے آ رہے ہیں؟ امتی بن کے آ رہے ہیں۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ نبی بھی ہو، نبی نہ بھی ہو؟ آپ ایک بندے کو نبی بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں وہ نبی ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں وہ امتی ہے۔ یہ آپ کی بات میں پھر تضاد پیدا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ایک شخص نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو۔ دیکھیے میں مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں، آج اگر سعودی عرب کے ملک شاہ سلمان پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں تو وہ سربراہ ہوں گے اور نہیں بھی ہوں گے کہاں کے؟ نہیں ہوں گے کہاں کے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے نہیں، محمد کی سلطنت کے نہیں۔ جب رسول تھے اپنے بنی اسرائیل کے تھے، جب صاحب کتاب تھے اپنی قوم کے تھے، جب صاحب شریعت تھے اپنی برادری کے تھے، جب صاحب رسالت کے تھے اپنی قوم کے تھے۔ یہ محمد کی سلطنت ہے۔ اس سلطنت میں جب عیسیٰ آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد کے امتی بن کر آئیں گے۔ قیامت کی صبح تک حضور آخری رسول ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ نے تمام کمالات حضور کے اندر جمع کر دیے۔ صاحب کمال نبی سے جس جماعت کو سب سے پہلے فیض ملا، جس جماعت کا سب سے پہلے تعلق قائم ہوا، اس جماعت کا نام ہے اصحاب محمد۔ صحابہ کی 3 جماعتیں ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین، نمبر 2 والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ سب سے پہلے وہ ایمان والے جو کلمہ پڑھنے میں سبقت لے گئے، کلمہ پڑھنے میں نمبر لے گئے، کلمہ پڑھنے میں بازی لے گئے، ان کا نام ہے مہاجرین۔ نمبر 2 وہ جماعت جنہوں نے مہاجرین کی راستے میں اپنی پلکیں بچھا دیں، جنہوں نے مہاجرین کا اکرام کیا، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، وہ ہیں مدینہ کے انصار۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ کی وہ جماعت جو مہاجر بھی نہیں، انصاری بھی نہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے یا پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ مقام کے اعتبار سے فرق ہے، مہاجرین کی اپنی شان، انصار کی اپنی شان، متبعین کی اپنی شان، لیکن جہاں تک جنتی ہونے کا تعلق ہے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔
نبی کے سارے اہل بیت، نبی کی ساری ازواج، نبی کی ساری بنات، نبی کے سارے داماد، نبی کے سارے سسرال، نبی کو ماننے والے سب کے سب، نبی کو دیکھنے والے سب کے سب جنتی ہیں۔ اس لیے نبی کے اندر کمال تھا، اور کمال والے سے جس کو نسبت لگ جائے وہ صاحب شرف ہوتا ہے۔ نبی صاحب کمال تھے، صحابہ صاحب شرف تھے، شرف والے بھی عظمت والے، اس لیے کہ ان کا تعلق کمال والے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمام صحابہ میں 4 یار، تمام صحابہ کے سردار، تمام صحابہ کرام سے افضل، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ پنکھے کے قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ ہوا آئے گی، جو جتنا زیادہ روشنی کے قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ روشنی آئے گی، جو جتنا زیادہ خوشبو کے قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ خوشبو آئے گی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، 14 صدیوں کے اہل سنت کا اجماع ہے، انوار نبوت سے، آفتاب نبوت سے، مصدر رسالت سے سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے اولا، سب سے افضل جنہوں نے نور پایا، خوشبو پائی، وہ صحابہ میں سے 4 یار ہیں۔ وہ کتنے ہیں بھائی؟ 4 یار۔ وہ کتنے ہیں؟ 4 یار۔ ان چاروں نے پچھلوں کی تصدیق کی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہر آنے والا نبی پچھلوں کی تصدیق کرتا ہے، اگلوں کی بشارت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پچھلوں کی تصدیق کر دی، اگلوں کی بشارت نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کوئی نہیں۔ جب اگلے کی بشارت نہیں تو آنے والا پچھلے کی تصدیق کیسے کرے؟ کرے تو کون کرے؟ کائنات کے رب نے فرما دیا، دنیا والوں، جس طرح ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے، آخری نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے محمد کے صحابہ کو پیدا کر دیا ہے۔ جن کا صحابہ پر ایمان نہیں ان کا ختم نبوت پر ایمان ہے، ان کا ختم نبوت پر یقین ہے۔ نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا روحانی منصب، سب سے بڑا روحانی مقام وہ ہے خلافت۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے بعد نبی کا جانشین ہونا۔ خلافت کا مطلب ہے پیچھے ہونا، اور امامت کا مطلب آگے ہونا۔ امام آگے ہوتا ہے نا، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ خلافت کا مطلب پیچھے ہونا، امامت کا مطلب آگے ہونا۔ اسلام یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیچھے تو ہو سکتا ہے، آگے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں، تصور امامت ہے، حضور کے بعد بھی کوئی آگے ہو سکتا ہے، وہ امامت کے در پردہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں قادیانی اور مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں اور آپ ان سے بچتے ہیں، امامت کے در پردہ اجراء نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور اس کے در پردہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے سبائیوں سے اپنے ایمان کو بچانا بھی آپ پر لازم ہے۔ اس لیے کہ ہر وہ فرقہ، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جماعت جو ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس کے ساتھ 4 یار۔ ان کی خلافت کا اشارہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ قرآن پاک کے 17ویں پارہ کی آیت ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو آیت تمکین کہا گیا، اور اس کا سرنامہ، اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو بغیر جرم کے اپنے گھر سے نکالے گئے، انہوں نے گھر چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے، کنبے چھوڑ دیے، برادریاں چھوڑ دیں۔ چھوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ مہاجر۔ چھوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ مہاجر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خطا کے، جو گھروں سے نکالے گئے، نبی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی۔ 18ویں پارہ کے اندر اللہ پاک نے ایک اور سنہرا ارشاد اتارا، وعد اللہ الذین آمنوا
منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ پاک نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کر دیا تمہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا. منکم، تمہارے ساتھ وعدہ ہے. جب اللہ منکم کہہ رہے تھے، امام شافعی تھے، امام ابو حنیفہ تھے، امام جعفر صادق تھے، امام باقر تھے، امام تقی تھے، علی نقی تھے، حسن عسکری تھے، امام مادی تھے. جب کوئی بھی نہیں تھا پھر بتائیے کون تھا؟ صحابہ تھے، سارے صحابہ تھے، مگر ان میں سے 4 جن کا ذکر اللہ پاک نے اس سے پہلے پارہ کے اندر آیات تمکین میں کر دیا. نبی کے سچے جانشین، پورے جانشین وہ ہوں گے جن کے سر پر ہجرت کی پگڑی سجی ہوگی، ہجرت کا تاج سجا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق مہاجر، حضرت عمر مہاجر، حضرت عثمان مہاجر، حضرت علی مہاجر. یہ 4 یار وہ ہیں جن کی خلافت کا وعدہ رب اکبر نے قرآن میں کر دیا ہے. اب ان 4 یاروں کی خلافت کو ماننے والا دراصل قرآن کا ماننے والا ہوگا. یار لوگوں نے کہا اچھا یہ قرآن 4 یاروں کی خلافت کی تائید کرتا ہے، 4 یاروں کی خلافت کی پیشن گوئی کرتا ہے، ہمارا ایمان جاتا تو جائے، ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں. آنکھیں بند کر لینے سے سورج کی کرنیں چھپتی نہیں، آنکھیں بند کر لینے سے چاند کی کرنیں چھپتی نہیں، مٹھیاں بھینچ لینے سے خوشبو اپنا راستہ نہیں بدلتی. کوئی آنکھیں بند رکھے، کوئی آنکھیں کھول دے، کوئی دماغ بند رکھے، کوئی دماغ کھول دے، کوئی مٹھیاں کھول کے رکھے، کوئی مٹھیاں بھینچ بھینچ کے مر جائے، قیامت کی صبح تک محمد کا کمال بھی سلامت رہے گا، 4 یاروں کی خلافت کا شرف بھی سلامت رہے گا. اس لیے کہ کہ 4 یاروں کی خلافت، 4 یاروں کا شرف، 4 یاروں کی عظمت پورے اسلام کی جان ہے. اس میں پورے اسلام کی بقا ہے. آئیے اس نعرے کو ایک بار پھر اپنی ہڈیوں میں جذب کر دیں، اپنی دل کی پنہائیوں میں جذب کر دیں، اپنے دل و دماغ میں اتار دیں. خلافت راشدہ، اور آواز سے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. ہمارے بعض دوست ممکن ہے کہہ گزرے لا علمی میں 4 تو حق تو باقی صحابہ تو ہیں 1.5 لاکھ، صحابہ تو ہیں 2.25 لاکھ. یہ خدام والے کیا کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ، حق 4 یار، 4 تو حق تو باقی سچ نہیں. اوہ اللہ کے بندو، نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ خلافت ہے تو خلافت 4 کو ملی ہے کہ 2.25 لاکھ کو ملی ہے؟ تو بات پوری کرو، ادھوری نہ کرو. جب بات پوری کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے ایک بندہ کہتا ہے میں پچھلے سارے نبیوں کو مانتا ہوں، ساری کتابوں کو مانتا ہوں، ساری شریعتوں کو مانتا ہوں، سارے ادیان کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا. کیا پچھلوں پر ایمان معتبر ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا. کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، اب پچھلوں کا نام نبی لے، قرآن کہتا ہے اس نے سب کو مان لیا. قرآن میں سب پر ایمان آ جاتا ہے. جس نے آخری نبی کو مان لیا اس نے پچھلے تمام نبیوں کو، جس نے اسلام کو مان لیا اس نے تمام پچھلے شریعتوں کو، ادیان کو مان لیا. بالکل ایسے ہی 4 یار سارے صحابہ کی جان ہیں، سارے قرآن کی جان ہیں، نبی کے سارے مدرسے کی جان ہیں، نبی کی ساری خانقاہ کی جان ہے. جو 4 کو مان لیتا ہے وہ محمد کے سارے صحابہ کو مان لیتا ہے. اس لیے سارے دوست آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کی وساطت سے، یہ سال کے بعد جلسے آتے ہیں اور ہماری ملاقاتیں عام طور پر ان بڑی کانفرنسوں میں، بڑے جلسوں میں سال بھر کے بعد ہوتی ہیں. جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے سبق یاد کر لیجئے. مرشد کامل، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارا ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، نظریہ بچانے کے لیے جو ہمیں ٹائٹل دیا ہے، جو عنوان دیا ہے، جب تک زندہ رہیں گے اس عنوان پہ قائم رہیں گے.
جب تک زندہ رہیں گے اس ٹائٹل پہ قائم رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے اس نعرے پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھا ہے، اگر یہ کارواں حق کی پٹڑیوں پہ چلتا گیا، حق کی پگڈنڈیوں پہ چلتا گیا، حق و صداقت کی شاہراہوں پہ چلتا گیا، اور جہاں ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارا آخرت کا معاملہ بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ہماری دنیا گزر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔